حشر میں کیا کیا مزے ورفتگی کے نور رضا لوٹ جاؤں پاک ہو تم علی ہاتھ میں. الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی شب میں قرآن عظیم کے 26 پارے مکمل ہو گئے. اللہ عز و جل بقیہ قرآن کے حصے کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، آج قرآن عظیم کی صورتوں میں سے سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف اور سورہ زاریات، اتنی صورتیں آج ہم نے تلاوت کی ہیں. سورہ زاریات کا کچھ حصہ. اس میں شروع میں جو سورۃ الاحقاف ہے اور اس کے بعد سورہ محمد ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سے پوری سورہ آئی ہے اور آپ کا ذکر پاک بھی اس سورہ میں آیا ہے. اور اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ سورہ فتح کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بشارت دی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی. یہ کب کی بات ہے؟ کس فتح کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ فتح مکہ کی بات ہے. حالانکہ 1 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئے، لیکن مکہ کے کفار و مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. مکہ میں اندر آنے نہیں دیا. 35 کلومیٹر دور ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ تھے، سب کا راستہ روک لیا. یہ سن 6 ہجری کی بات تھی. یہ حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہوا، صلح ہوئی دونوں فریقین کے بیچ، مکہ والوں کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں نے اس سے قبل بھی یہ صلح حدیبیہ کی بات آپ تک پہنچائی ہے اور میں نے شاید تفسیر میں بھی اس کو عرض کیا ہے. اس میں ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور احرام یہیں سے اتار کر کے واپس جائیں گے. بہت ساری اس میں شقیں تھی ایگریمنٹ میں جو لکھی گئی تھیں صلح نامے پر. وہ یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی مدینے بھاگ کر کے آئے تو آپ اسے واپس ہمارے حوالے کریں گے، لیکن مدینے سے کوئی آیا ہمارے پاس تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ سب زور زبردستی والی شقیں تھی اور سب پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ صلح نامے پر دستخط کروا رہے تھے. ہو گئی صلح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے کشمکش میں تھے کہ ایسے ان کفار و مشرکین سے دب کے کیوں صلح کی جا رہی ہے؟ کیا ہماری طاقت نہیں؟ جب ہم 313 تھے تب ان کے پرخچے اڑا دیے. آج ہم 1400 کی تعداد میں اور قریب آئے ہیں. ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کے دانت کھٹے کر دیں گے. صحابہ میں جوش تھا لیکن منع تھا کہ جنگ کی غرض سے آئے نہیں تھے. تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جانے لگے مدینہ طیبہ، میرے عزیزوں یہ 6 ہجری کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اتاری، سورہ فتح. اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. جبکہ بظاہر وہاں کیا لگ رہا تھا؟ صلح. دب کر کے صلح ہوئی، عمرہ کرنے نہیں دیے، مکہ جانے نہیں دیے، بیچ راستے سے واپس بھیج دیے. اور قرآن کہہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی. یہ کون سی فتح ہے؟ وہی 1 سال بعد ہونے والی فتح کی بشارت پہلے ہی میرے رب نے رسول کو عطا فرمائی تھی. 1 سال نہیں گزرا تھا، 7ویں ہجری پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے.
اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ضرور ضرور اے حبیب آپ مسجد حرم میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے، آپ ضرور داخل ہوں گے، حلق کرائے ہوئے یا قصر کرائے ہوئے، بالوں کو منڈائے ہوئے آپ مسجد حرم میں ضرور آئیں گے اور کسی بات کا آپ کو خوف نہیں رہے گا۔ یہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبکہ حالات کیسے تھے؟ کفار مکہ تنے ہوئے تھے، کوئی قریب آنے نہیں دیتا، لیکن میرے مولا نے وعدہ فرمایا کہ ضرور آپ مسجد حرم میں داخل ہوں گے امن و امان کے ساتھ، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ 1 سال میں ہی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پھر مسجد حرم میں داخل ہوئے، اس شان سے آئے کہ نہ جنگ و جدال نہ قتل و قتال، صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی مکہ میں دھوم تھی، بات چل رہی تھی، اور صحابہ اس دن بڑی خوشیوں میں تھے۔ اور میرے عزیزوں وہ دن بھی کون سا تھا؟ 20 رمضان المبارک کا تھا۔ رمضان کی 20 تاریخ کو مکہ مکرمہ کی فتح کا وہ عظیم دن ہے۔ تو اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر فرما دی۔ اس میں ایک بیعت کا بھی ذکر آیا ہے اس سورہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ ہوا کیا تھا؟ ایک درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لیا۔ بیعت اتنا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ بیعت کرتے ہیں، یہ گناہوں سے توبہ اور عہد کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی۔ وہ بیعت کون سی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو جمع کیا تھا وہ کس بات پر ہوا؟ یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر جب حضور اور صحابہ جمع تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاصد بنا کر مکہ بھیجا، کیونکہ آپ مکہ والوں میں بڑے ہی عزت دار مانے جاتے، آپ اشراف میں سے تھے، آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا نہیں، تو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں مکہ کے احوال دیکھ کر کے آئیں، وہاں وہ لوگ کیا کیا میٹنگیں کر چکے ہیں یا کیا حالات ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی احرام کی حالت میں تھے، حضور کے ساتھ آئے ہیں مدینے سے چل کر مکہ تک، حدیبیہ تک۔ حضور کے حکم پر وہ مکہ اکیلے گئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے آپ کو نہیں روکا۔ حضرت عثمان کی اپنی ایک عزت تھی، پورے مکہ میں آپ کا ایک اثر و رسوخ بھی تھا، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آپ حالات دیکھنے کے لیے مکہ گئے، حرم شریف کے قریب گئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے اور جو دشمن تھے، ان سبوں نے کہا عثمان ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں پہلے سے بھی، اب تم آئے ہو احرام کی حالت میں تو ہم صرف تمہیں اجازت دیتے ہیں تم اپنا طواف کر لو اور چلے جاؤ، تم کعبے کا طواف کر لو اور چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی مسجد حرم کے باہر کھڑے رہے، کہا قسم رب ذوالجلال کی موت آئے گی بغیر نبی کے طواف نہیں کروں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کروں۔ وہاں تک احرام کی حالت میں جا کر کے بھی طواف کیے بغیر واپس آئے۔ ابھی ہوا یہ کہ ان کی بحث چل رہی تھی مکہ والوں کے ساتھ، کسی نے یہ افواہ اڑا دی، افواہ اڑائی کہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا۔ تو یہاں پر صحابہ کرام میں بھی یہ بات پھیل گئی، کیونکہ قاصد کو، ترجمان کو، ایمبیسیڈر کو مارنا بہت بڑا جرم پہلے بھی تھا آج بھی ہے، قاصد کو نہیں مارا جا سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قاصد تھے، اور یہاں صحابہ میں یہ سب افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا، قتل ہو گیا۔ سب جمع ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب جنگ تو ضروری ہے، قاصد کو انہوں نے مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ غیب داں نبی ہر بات کو جانتے تھے۔ اب صحابہ اکرام میں یہ جو سراسیمگی تھی، بے چینی تھی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا، اسی درخت کا ذکر
یہ آج کی سورہ میں آیا ہے۔ وہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے سارے صحابہ کو جمع کیا اور بیعت لیا۔ کس بات پر؟ سارے صحابہ سے اس بات پر عہد لیا، کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تم اسلام پر ہمیشہ ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، چاہے جو بھی مصیبت آئے۔ ان تمام باتوں پر صحابہ کرام نے وہاں پر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا۔ وہ پوری بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان کیوں؟ رضوان کا مطلب ہوتا ہے رضامندی والی چیز، جس چیز سے راضی ہو جائے اس کو رضوان۔ اب اس بیعت کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اس بیعت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔ ان صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ تو بیعت رضوان میں جتنے صحابہ تھے ان کی سند آ گئی قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سب سے راضی۔ یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت تو لیا، عثمان غنی نہیں تھے وہاں پر، وہ مکہ میں تھے۔ اب یہاں افواہ تو اڑی تھی کہ عثمان ابن عفان کا کیا ہوا ہے؟ قتل ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ لیکن سارے صحابہ جب بیعت سے فارغ ہوئے تو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا ہاتھ، اور اپنا بایاں ہاتھ نکال کر فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ، اور عثمان کی طرف سے میں خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب داں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عثمان ابن عفان کا قتل نہیں ہوا، وہ عنقریب آنے والے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی صحیح سلامت احرام کی حالت میں واپس آئے۔ پھر اس کے بعد آنے کے بعد پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی نے اپنا ہاتھ پھر حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کیا۔ لیکن یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا تو اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ پوری زندگی بھر حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کے قریب تک نہیں کیا۔ حالانکہ جائز ہے آدمی کے لیے استنجا، حاجات کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتا ہے نہانے دھونے میں، لیکن حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو قریب نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ ادب صحابہ سے ہی ملے گا تمہیں، یہ ادب جو ہے یہ صحابہ سے ہی ملے گا۔ عزیزان گرامی، اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ کون ہیں وہ؟ صحابہ کرام۔ ان کی صفات اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ جو ان کے ساتھ ہیں؟ اور ان کے ساتھ جو ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، بھاری ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ مومنین کے لیے وہ نرم دل ہیں، دشمنوں کے لیے بھاری ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اللہ فرماتا ہے تم ان کو دیکھو گے ہمیشہ رکوع سجدے میں ملیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہا ہے۔ نبی کے ساتھ جو ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت میں 4 ٹکڑے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد 4 ٹکڑے، والذین معہ ایک ٹکڑا ہو گیا، اشداء علی الکفار دوسرا، رحماء بینہم تیسرا،
تراہم رکعا سجدا، چوتھا. اب کیا یہ بہترین نفیس تفسیر اس کی گئی ہے. فرماتے ہیں والذین معہ کا مطلب ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے. دوسرا ٹکڑا ہے اشداء علی الکفار، کفار پر بہت بھاری ہیں، اس سے مراد عمر ابن خطاب ہے. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اس سے مراد عثمان ابن عفان ہے. تراہم رکعا سجدا، تم انہیں ہمیشہ رکوع سجدے میں دیکھو گے، اس سے مراد حیدر کرار کی ذات. والذین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور فرمایا اللہ، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس سے مراد سارے صحابہ کی ذات ہے. سارے صحابہ کو یعنی طبقہ در طبقہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. عزیزان گرامی، اس سے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ صحابہ کی صفت ہے کہ وہ دشمنوں پر بھاری تھے، آپس میں نرم دل تھے، لیکن یہاں الٹ نہ دیا گیا ہو، اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. یہاں اپنوں پر لوگ بھاری ہو گئے، دوسروں پر نرم ہو گئے بہت. ہاں، اپنوں کے لیے سخت لہجہ، سخت تیور، معاف نہ کرنا، اور دوسروں کے ہاں جی حضوری، چاپلوسی، تملق، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. میرے عزیز و صحابہ کی یہ صفات نہیں تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت پیدا فرمائی تھی، ایسی آپس میں محبت پیدا فرمائی. قرآن ان کی تعریف میں فرماتا ہے کہ بے شک یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب صف لگاتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جب یہ صف لگاتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے. کأنہم بنیان مرصوص، اللہ فرماتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا، کوئی توڑ نہیں سکتا سیسے کی دیوار کو. صحابہ اکرام کی صف کو اللہ فرماتا ہے ایسی مضبوط دیوار کی طرح ان کی صفیں ہوتی ہیں. ایسا اتحاد تھا ان کا، ایسی یونیٹی دیکھنے کو نہیں ملے گی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں جو محبت قائم فرمائی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت بلال اور حضرت ابو ذر، ان دونوں میں تکرار ہوئی بات بات میں. حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو اتنا کہا کہ ایک کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ کالے تھے حضرت بلال، تو کالی عورت کے بیٹے، اتنا کہا. حضرت بلال کو یہ بات گراں گزری، حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابو ذر نے اس طرح سے کہا ہے، کالی عورت کے بیٹے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ابو ذر، اور بلا کر کے کیا فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر افیک الجاہلیہ، ابھی تک تمہارے اندر زمانے جہالت کی چیزیں باقی ہیں، ابھی تک زمانے جہالت کی چیزیں باقی ہیں. 3 بار میرے آقا نے فرمایا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جلال کا اظہار کر کے چلے گئے. بس حضرت ابو ذر پر اتنا اثر ہوا، کہتے ہیں یہ کہ تکرار میں بات ہو گئی، لیکن ان صحابہ کا معمول کیا تھا، فوراً اس کے بعد آئے، حضرت بلال کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے خطا ہوئی، بات چیت میں نے تم سے زیادتی کر دی، لہٰذا مجھے تم معاف کر دو، معاف کر دو. بار بار وہ حضرت بلال کو پکڑنے لگے. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اے بلال، اب میری روح کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک تم اپنا یہی کالا پیر میرے چہرے پر نہ روند دو. میں نیچے سو جاتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رگڑو، میں نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی. حضرت بلال نے ان کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، کہا پیر کیسے رکھا جا سکتا ہے. میرے عزیزو، یہ جو ان کی محبتیں تھی نا، یہ معاشرے کی، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسین معاشرہ. یہاں دوسروں کی بات تو چھوڑے، سگے گھر کے اندر نفرتوں کی دیواریں. جب مادہ پرست ہو جاتے ہیں لوگ، دنیا پرست ہو جاتے ہیں، تو یہ محبت ختم ہو جاتی ہے. اس کے سامنے صرف اور صرف اسباب دکھائی دیتے ہیں. مال والا ہے تو میرا ہے، نہیں ہے تو میرا نہیں ہے. مجھے وہ سلام کرتا ہے تو میرا ہے، نہیں ہے تو میرا نہیں ہے.
ایمان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی مومنین کی، مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کی طرح، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو گئی، جسم کے ایک پارٹ کو تکلیف ہو گئی تو پورا جسم درد کرتا ہے، بخار آ جاتا ہے۔ ارے ٹھوکر انگوٹھے پر لگ جائے سر درد کرنے لگ جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے جسم میں۔ ایک رونگٹا بھی تمہارا اکھڑ گیا تو دیکھو، ایک پھنسی آ جائے تمہارے چہرے کے اوپر سر درد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جسم کے سارے پارٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھوکر پیر کی انگلی کو لگے لیکن درد پورے جسم میں ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال یہی ہے، ایک مومن کو تکلیف ہو تو سارے مومنوں کو اس کا درد ہونا چاہیے، بے قراری ہونا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جاتا ہے تو جائے کھڈے میں، میرا کیا جا رہا ہے، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اس کو مودت نہیں کہتے، یہ تعاطف نہیں ہے مومنین کے درمیان، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے مومنین کے لیے نرم گوشہ رکھو، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو، اور اپنے دل میں نرمی رکھو۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل تھے، آپس میں نرم دل تھے۔ ان کے جو اختلافات بھی نظر آئے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، باقی اپنے نفس کے لیے کبھی ان لوگوں نے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات نہیں کیے، نفس کے لیے کبھی نہیں کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کچھ معاملات میں اگر اختلافات تھے، جو رائے کے اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات جس کو کہتے ہیں، اجتہاد کی خطا کے اعتبار سے اختلافات ہوئے ہوں، لیکن ان کے درمیان آپس میں محبت بھی ایسی تھی کہ وہ اختلاف اس مسئلے کی حد تک رہتا تھا، باقی آپس کی ذاتی جو محبت ہوتی وہ بہت اعلیٰ پیمانے کی ہوتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلافات ہوئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا جاتا کہ فقہ یعنی شریعت کو جاننے والوں میں آپ کی نظر میں کون ہے، ام المومنین فرماتی سارے صحابہ میں موجودہ میں علی سے زیادہ فقہ جاننے والا کسی کو نہیں سمجھتی۔ تعریف بھی وہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا دل لبھانے کے لیے، صحابہ اکرام وہ آپسی محبت کی ایسی دیوار تھے کہ انہیں کوئی گرا نہیں سکتا تھا، کوئی گرا نہیں سکتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ تشکیل دیا۔ میرے عزیزو، آج میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات کہنا چاہوں گا، کسی مسئلے سے اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کی حد تک اس کو رکھا جائے، یہ نہیں کہ اس کے باپ دادا پر چڑھائی کی جائے۔ ہاں تو نے یہ مسئلہ جو غلط کیا ہے، ارے اس کا خاندانی ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا بھائی ایسا تھا، اور اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کے کردار، پوری کی پوری اس کے ذاتیات پر حملہ، اس کی ذاتیات پر ایسا حملہ کہ وہ مسئلہ تو دبا رہ گیا، تمہارا دل کا کوڑ باہر آ گیا، حسد نکل آیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت علی مدینی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، شیخ علی مدینی، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ اس زمانے کے ہیں جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور وہ بھی بڑے محدث۔ امام احمد بن حنبل وہ امام ہیں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور ایک طرف شیخ علی مدینی جو خود امام بخاری کے استاد ہیں، زبردست دونوں محدثین، لیکن کچھ مسائل میں دونوں میں اختلاف تھا۔ مسائل میں اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن کیسی شفافیت کے ساتھ، سنو میں بتاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کو لیے بیٹھے پڑھا رہے تھے، اور
درس چل رہا تھا، اسی دوران شیخ علی مدینی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بہت جلال میں آئے، امام احمد بن حنبل کی درسگاہ کے باہر اپنا گھوڑا وہاں پر رکایا اور اتر گئے۔ اتر کر کے تیزی سے آئے، ان کے تیور بتا رہے تھے کہ آج لڑائی کی غرض سے آئے، آج تو کچھ بڑا ہی ہونے والا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آئے، دروازہ کھولے، امام احمد بن حنبل کی درسگاہ میں اندر آ گئے سیدھے۔ ایک مسئلے میں دونوں کا بڑا اختلاف چل رہا تھا، کس کا؟ امام احمد بن حنبل، شیخ علی مدینی۔ ایک کہتے تھے یہ جائز ہے اور ایک کہتے تھے ناجائز ہے، جو بھی ان کے دلائل رہے ہوں۔ تو جیسے ہی وہ اندر آئے، امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو باہر بھیج دیا، تم سب باہر چلے جاؤ، ہماری بحث ہوگی۔ دروازہ بند ہو گیا اور دونوں میں بحث شروع ہوئی۔ بحث کے آداب بھی میں بتاؤں، فقہی مسائل جو ہے یہ گلی چوراہے میں نہیں بیان کیے جاتے، جو باریکیاں ہیں اس کی، فقہی مسائل تو بیان کرے، لیکن جو بعض جزئیات ہیں، بہت سارے ایسے دقیق مسائل ہیں جو فقہاء کرام کے درمیان ہوتے ہیں، وہ عوام کیا سمجھے گی؟ امام احمد بن حنبل اور شیخ علی مدینی دونوں بحث کرتے رہے۔ امام احمد کے شاگرد کہتے ہیں ہم باہر سے سن رہے تھے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہاتھا پائی ہو جائے گی ان کی، دونوں لڑ پڑیں گے اندر، ہاتھا پائی ہونے کے قریب قریب لگ رہا تھا۔ پھر آوازیں پست ہوئی، دھیمی ہوئی، دھیمی ہوئی۔ شاگرد کہتے ہیں تھوڑی دیر ہم باہر انتظار کرتے رہے، پھر جو ہے دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلا تو شیخ علی مدینی ابھی بھی غصے میں ہی تھے، دونوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا یا جو بھی تھی بات، وہ اٹھ کر کے جانے لگے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، پھر اگلی بار دیکھ لوں گا۔ شیخ علی مدینی جانے لگے۔ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے امام ہیں، محدث ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب شیخ علی مدینی اپنا گھوڑا آگے کرتے ہیں، گھوڑے پر چڑھنے والے تھے، امام احمد بن حنبل ان کے پیروں کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں۔ شیخ علی مدینی ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کے گھوڑے پر چڑھے، سلام کیا، مصافحہ کیا اور چل پڑے۔ شاگرد کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے یہ اندر ابھی ہاتھا پائی کی نوبت اور اس قدر سخت ان کی بحث، اور باہر دیکھو تو یہ گھوڑے پر چڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ دے رہے ہیں ان کے پیر کے نیچے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے، وہ آپ سے ان کی جمتی نہیں ہے، اختلاف ہے، اور آپ ان کی سواری پر چڑھنے کے لیے اپنا ہاتھ دے رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا اے میرے بچوں، شاگردوں، اختلاف میرا اور ان کا مسئلے میں ہے، میرے آقا کے غلام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ تم جانتے نہیں علی مدینی کو وہ احادیث کا ذخیرہ سینے میں رکھتے ہیں، اگر تمہیں ان کا مقام معلوم ہو جائے تو ان کی مٹی سرما لگانے کے قابل ہے۔ اختلاف ہوگا لیکن ذات سے نہیں، مسائل میں ہوتا ہے، اور مسائل میں اختلاف علماء کا یہ رحمت ہے امت کے لیے، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے میں عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، بڑے بڑے فقہاء کرام کے درمیان اگر اختلافات کسی مسئلے میں آئیں تو تم جو ہے اس میں رائے مت دینا، 30 مارکاں بنے رہتے ہو، تمہیں کون اجازت دیا ہے؟ علماء کو ناپ رہے ہو، یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، یہ محقق چھوٹے ہیں وہ محقق بڑے ہیں، تمہیں پیمانہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ان مسائل میں ان کو دوش نہ ٹھہرائے اور نہ ہی ان کے خلاف بیان بازیاں کریں۔ یہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء با عمل صالحین علماء کا اختلاف امت کے لیے اللہ نے رحمت قرار دیا ہے، رحمت ہے۔ بہرحال یہ اس آیت سے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا، صحابہ کی صفت کو اپناؤ، وہ کفار پر سخت تھے اور آپس میں نرم دل تھے، آپس میں نرم دل ہیں۔ اور ایک حدیث میں بتا کر کے ختم کرتا ہوں اس آیت کی تفسیر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جب چلچلاتی ہوئی دھوپ پریشان کر رہی ہوگی، سورج کی تمازت، گرمی، وہاں کسی کو سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔
عرش کا سایہ کچھ لوگوں کو ملے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ 7 قسم کے لوگ میرے آقا نے گنائے ہیں. اس میں جو ابھی حاضر موضوع ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے وہ شخص جو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے، اس کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کی لیے ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے. تم یاد رکھنا، کسی سے اگر تمہاری دشمنی ہوئی ہے تو کس بات پر؟ وجہ ڈھونڈ لینا. میرا اس سے ٹکراؤ ہوا ہے، میری دشمنی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ جائیداد ہے، مار پیٹ ہے، مجھے گالی دیا ہے، کس بنیاد پر؟ ریزن تلاش کر لینا، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ تمہاری دشمنی کس بیس پر ہے. ہاں اگر کسی سے تمہاری دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اس پر تمہیں اجر ہے، بلکہ وعدہ ہے قیامت کے دن. اور محبت بھی دیکھ لینا، کسی سے تم محبت کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ کسی سے تم قریب ہوتے جا رہے ہو، اس کی محبت میں فدا ہو تو کیوں ہو؟ یہ توجہ کرنا، ریزن تلاش کرنا. اس سے محبت اس کی خوبصورتی سے کر رہا ہوں، یا اس کے پیسوں کی وجہ سے، یا بڑے منصب والا ہے، یا پھر جو ہے کلاکار ہے، کس وجہ سے اس سے میں محبت کر رہا ہوں؟ ریزن تم بھی ڈھونڈ لینا. ہاں اگر یہ لگے کہ اس سے محبت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے پاس آنے سے مجھے اللہ کی قریب ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی وجہ سے میں اس سے محبت کر رہا ہوں، میرے نبی کی وجہ سے محبت کر رہا ہوں، تو تمہارے لیے اجر ہے، فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت پر ہمیں قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور سورہ حجرات کی بات میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اسے چھوڑنا ہماری آج کی تفسیر بالکل نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کی شروع کی ہی آیتیں بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے لیے آئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. حضور کے دربار میں بلند آواز سے اگر بات کرو گے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. حضور کے دربار میں بلند آواز سے بات کرنے کا یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے احمد، اے عبداللہ، اے خالد، یہ آپس میں پکارنے کے طریقے ہیں. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا نبی کو کبھی یا محمد کہہ کر مت پکارو، آپس میں پکارنے کی طرح نہیں. جب بھی رسول کو پکارنا ہو یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، حضور کے القاب سے پکارو، نام سے ڈائریکٹ پکارنے کی ممانعت ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے عزیزو یہ بارگاہ رسول کے آداب. یہ آیت کب اتری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے حضرت قیس، کم سنتے تھے، کانوں سے اونچا سننا جس کو کہتے ہیں، کم سنائی دیتا تھا. اور جس کو کم سننے کی عادت ہوتی ہے وہ اونچا بولتا ہے، یعنی بہت زور سے بولتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آواز کتنی نکل رہی. کانوں میں ایئر فون لگائے ہوئے آدمی کو دیکھو کیسے بات کرتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات سب سن نہیں رہے ہیں، اسی لیے چلاتا رہتا ہے. تو جس کے کانوں میں عذر ہو وہ زور سے بولتا ہے. تو حضرت قیس یہ صحابی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب صحابہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ان کو پوچھنا ہوتی تو زور سے پوچھتے کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے، حالانکہ وہ ان کا عذر تھا، عذر تھا. مگر رب ذوالجلال کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی. عذر ہو تب بھی اللہ نے آیت نازل فرمائی میرے نبی کے دربار میں آؤ تو بلند آواز سے بات مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس صحابی کو جب خبر ہوئی کہ یہ آیت ان کے ہی لیے اتری، بہت روئے، بہت روئے.
اپنے گھر میں مقید ہو گئے، مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیے کہ میں جاؤں گا، بے ادبی ہو جائے گی حضور پاک کے دربار کی، میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے، سارے اعمال۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، یعنی دھیمی کر لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ کی ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، ان کی معافی کا پروانہ بھی آ گیا، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت بھی آ گئی۔ میرے عزیزو اندازہ کرو، عذر ہونے کے بعد بھی حضور کے دربار میں بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر عام لوگ اگر حضور کی بارگاہ میں چلائیں تو یہ کس قدر بے ادبی ہے۔ یہاں تک کہ فارسی کا یہ مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں آیت جنید و بایزید اینجا۔ لوگوں، آسمان کے نیچے زمین پر ایک ادب کی ایسی جگہ ہے جہاں پر جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے اولیاء بھی آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے ہیں، سانسوں کو روک لیتے ہیں حضور کے روضے کے بعد، کہ نکلنے والی سانسوں کی آواز سے میرے آقا کے روضے کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ آج بھی بہت سارے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ایک ہاتھ میں چپل ایک ہاتھ میں ویڈیو ہے، فون، حضور پاک کے روضے کی زیارت کرنے آ رہے ہیں۔ میاں یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح دل بہلانے والی جگہ نہیں ہے کہ تم جس انداز سے وہاں پر کھڑے ہو کر کے بے ادبی کر رہے ہو۔ کیا تمہارا یہ عقیدہ ختم ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ایک عالم بھی سامنے بیٹھے تو لوگ ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، پیر نہیں پھیلاتے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن تمہارا تصور کیسا ہونا چاہیے جب رسول کے دربار میں جائیں، حضور اگر دیکھ رہے ہوں، ہاتھ پیر، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ یہاں تو اگر سر سے چلنے کی طاقت ہوتی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں پیر کے بل نہیں سر کے بل جاتا، اور تم یہاں پر بے ادبی کیا جا رہے ہو۔ میرے عزیزو، بارگاہ مصطفیٰ میں ایسے کھڑے رہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یہ کیفیت ہو جانا چاہیے جب بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حاضری دی ہے، میرے عزیزو، ایک دو کی نہیں، یہ مثالیں بہت ہیں۔ حضور کے دربار میں، حضور کی وفات کے بعد کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور کچھ دور سے آئے ہوئے تھے، یعنی وفد آئے ہوئے تھے، کچھ قبیلے کے لوگ آئے تھے مسجد نبوی میں، وہ لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق جلال میں آئے، کہا کہ کنکر ہیں، پتھر ہیں؟ تو انہوں نے پتھر اور کنکر منگوائے، کہا کہ ان لوگوں کو بتا دو اگر وہ اجنبی نہیں ہوتے تو میں ان کنکروں سے ان کے منہ کو مارتا، کہ انہیں پتہ نہیں کہ بارگاہ رسول میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بلند آواز سے بات کر رہے ہیں۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضور کے وفات کی بات کر رہا ہوں، حضور کے وفات کے بعد لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضور کی زندگی میں تھے، یہ آداب نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے آس پاس دکانوں میں یا مکانوں میں کیل بھی ٹھونکنے کی آواز کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ دیوار میں اگر کوئی کیل ٹھونک رہا ہو تو فرماتی کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ یہاں رسول پاک آرام فرما رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اس ادب کو ملحوظ رکھا تھا ان جھیال نوجوانوں نے جو سلطان عبد الحمید ثانی ترکی کے خلیفہ سلطنت عثمانیہ کے خلافت عثمانیہ کے جوانوں نے،
کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تھی، جس زمانے میں ترکیوں نے کی تھی، میں سلطان عبدالحمید کا ادب الگ بتاتا ہوں، لیکن یہ ان جوانوں کو ترکیوں نے مسجد نبوی بنانے کے لیے کن لوگوں کو منتخب کیا تھا پتہ ہے؟ 500 ایسے لوگ جن کی ایک بستی بسائی گئی پہلے، چھوٹے بچے ہیں جتنے بھی پیدا ہوئے تھے ان سب کو ان کے ماں باپ سمیت لایا گیا، ایک بستی بسائی گئی بالکل دنیا سے الگ۔ ان 500 بچوں کی تربیت کے لیے مامور کیا گیا کہ یہ دودھ پئیں گے تو قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ بچے بولنے کے قابل ہوئے ان کو حافظ قرآن بنایا گیا، ان کو محدث بنایا گیا، عالم بنایا گیا، اور سب کے سب حافظ قرآن بنے۔ اور پھر ان کو ایک ایک کاریگری سکھائی گئی، کسی کو دیوار بنانے کا، کسی کو بلڈنگ کے میٹیریل کی باریکیاں، کوئی پلمبر، کوئی الیکٹریشین، جو بھی رہے ہوں اس وقت کے حالات، سب کو ایک ایک فن سکھایا گیا۔ اور یہ 500 یہ معمار تھے، جب یہ جوانی کو پہنچے انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، یہ مکمل اسی بستی میں بڑھے اور صرف قرآن کی آواز سنتے تھے اور میرے مصطفیٰ پر درود بھیجتے تھے۔ ان کو لایا گیا مسجد نبوی بنانے کے لیے، حضور پاک کے روضے کے آس پاس کتنا اہتمام کیا ہوگا انہوں نے اور کتنا ماسٹر پلان۔ اور جب یہ نوجوان بنانے کے لیے آئے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے، ہم نے سنا ہے میرے عزیزوں اتنے ادب سے یہ بناتے تھے کہ دیواروں کو جب پتھر لگاتے اور پتھر اگر چھوٹا پڑ گیا یا بڑا ہو گیا کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گونڈی لوگ، مستری لوگ جانتے ہیں، کھٹ کھٹ مارتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، لیکن اگر 1 انچ بھی پتھر بڑا ہوتا تو اس کو کاٹنے کے لیے 12 کلومیٹر دور جاتے تھے، مدینے سے 12 کلومیٹر دور، وہاں جا کر کے پھر پتھر کو کاٹ کر کے پھر لاتے تھے۔ پتھروں کے کاٹنے کی، پھوڑنے کی بھی وہ آواز میرے مصطفیٰ کے روضے کے پاس نہیں کرتے تھے۔ اس شان سے انہوں نے حضور پاک کے روضے کے ارد گرد کی عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ میرے عزیزو ادب، اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادب میں ہلکا پن کیا، ذرا برابر بھی نقص، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایمان اس کا چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے رسول کی خوب تعظیم کرو، خوب تعظیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مومنین پر اپنے نبی کی خوب تعظیم کرو۔ الحمدللہ یہ نصیبہ اہل سنت و جماعت کو ملا ہوا ہے کہ جب بھی نبی پاک کا نام آتا ہے ہم ادب کرتے ہیں، اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں سے ہے؟ تم چھوٹے موٹے نیتاؤں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ہم کائنات کے آقا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ادب ہے، یہ ہمارا ادب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو، سو کے بھی پڑھ سکتے ہو، سلام سب پہنچے گا حضور کو، لیکن دنیا جب یہ جانتی ہے کہ کھڑا ہونا ادب ہے تو ہم بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بجا لاتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بچپن سے بارگاہ مصطفیٰ کے آداب ہی سکھائے، اسی لیے میں سب کو یہ نصیحت کر جاتا ہوں میرے عزیزوں، ایسے ویسوں کے چکر میں مت پڑنا۔ زندگی میں اگر موقع ملے تو ایک بار اعلیٰ حضرت کی حدائق بخشش ضرور پڑھ لینا، ضرور پڑھ لینا۔ اعلیٰ حضرت کی حدائق بخشش پڑھو گے تو تمہارے اندر ادب کا جذبہ آئے گا، ادب کا جذبہ آئے گا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ کیا خوب کہا ہے امام نے، ایک شعر میں لفظ سیم ہے، لفظ سیم ہے، آپ خود بھی سمجھ جائیں گے، توجہ میرے الفاظ پر توجہ۔ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے، یعنی دل سے وہ نچھاور ہو جائے حضور کی بارگاہ۔ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ ارے نجدی بھی کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، دونوں جگہ مرے دل سے ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔
ایک جگہ مرے دل سے کا مطلب یہ ہے کہ نچھاور ہو جائے دل سے، اور وہ تعظیم کرتا ہے تو سکڑے ہوئے دل سے، مرے ہوئے دل سے دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ ہاں حضور کی بات آئے، مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے۔ نجدی بھی کرتا ہے تعظیم مرے دل سے۔ اللہ تعالیٰ ان مرے دلوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بجا لاؤ میرے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائے، اور رب قدیر بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں ہمیشہ زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔